Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. अगर कोई ये कहे कि इस वक्त मेरी और आपकी जेब में जो स्मार्टफोन पड़ा है वो उस पुल की बाकायदा धड़कन चेक कर रहा है जिस पर से मतलब कोई गाड़ी गुजर रही है, तो कैसा लगेगा? हाँ, कोई भी यही सोचेगा कि ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है। बिल्कुल। यानी हम तो अपने फोन्स को सिर्फ सोशल मीडिया, मैसेजेस या खबरें पढ़ने तक महदूद समझते हैं ना। लेकिन आज के इस तफसीली जायजे के बाद मेरा ख्याल है कि इन डिवाइसेस को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। सही बात है। देखें, हम टेक्नोलॉजी को बहुत सतही अंदाज में देखते हैं। हकीकत तो यह है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद ये तमाम डिवाइसेस एक खामोश और हमा वक्त जागने वाले इमरजेंसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। एक ऐसा पहरेदार जो यानी कभी नहीं सोता। हाँ, और आज हम इसी हैरत अंगेज निज़ाम की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने आईईई का एक बहुत ही शानदार और हालिया रिसर्च पेपर मौजूद है जिसका नाम है एज टेक्नोलॉजीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत अहम पेपर है। जी, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और हमारा ये रोजमर्रा का सोशल मीडिया मिलकर किसी भी आफत से निपटने का तरीकाकार बदल रहे हैं। चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसे समझने के लिए एक तशबीह दूं, तो तसव्वुर करें कि एक स्मार्ट शहर बिल्कुल एक जिंदा इंसानी जिस्म की तरह है और हमारे फोन्स और सेंसर्स इसका आसाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये इससे बहुत आगे की चीज हैं। अच्छा, वो कैसे? देखें, शहर में हर सेकंड इतना ज्यादा डेटा पैदा हो रहा होता है जिसे कोई इंसान अकेले समझ ही नहीं सकता। यहीं पर एआई इस बड़े डेटा को संभालती है। तो इसका मतलब है कि हम खतरा आने से पहले ही उसे भांप सकते हैं। यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है कि मतलब डेटा के जरिए मुस्तकबिल कैसे देखा जाता है। बिल्कुल, जिसे हम पेशीन गोई कहते हैं। मकाले में जिक्र है कि सोशल मीडिया किस तरह पेशीन गोई करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इंसान तो बहुत गैर मुतवक्के होते हैं ना, उनके मूड बदलते रहते हैं। हाँ, वो तो है। तो क्या वाकई ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुजूम किस तरफ जाएगा? मतलब ये तो किसी ट्रैफिक ऐप की तरह हो गया, बस गाड़ियों की जगह इंसान है। ये बहुत मंतकी सवाल है। यकीनन एक इंसान गैर मुतवक्के हो सकता है, लेकिन जब हम हुजूम की बात करते हैं तो समाजियात में एक कॉन्सेप्ट है जिसे विजडम ऑफ द क्राउड यानी हुजूम की दानाई कहते हैं। अच्छा। जी। मकाले में चीनी सोशल मीडिया वीबो और ट्विटर की मिसालें दी गई हैं। जब 10,000 लोग एक जैसी बात करें तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। एआई मॉडल्स, खास तौर पर जो सेमी सुपरवाइज्ड मॉडल्स हैं, वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं देखते। एक मिनट, आपने सेमी सुपरवाइज्ड मॉडल्स का जिक्र किया। हम तो सुनते हैं कि एआई को पहले सिखाना पड़ता है, तो हंगामी हालात में जहां हर आफत नहीं होती है, ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं? हाँ, सुपरवाइज्ड मॉडल्स को तो हर चीज़ बतानी पड़ती है, लेकिन सेमी सुपरवाइज्ड मॉडल्स थोड़े से लेबल्ड शुदा डेटा से सीखकर बाकी अनलेबल्ड शुदा डेटा में खुद पैटर्न ढूंढ लेते हैं। वो हैशटैग्स के फैलाव को नापते हैं। यानी अगर कोई हैशटैग अचानक बहुत तेजी से फैल रहा हो। बिल्कुल। और उसके अलावा डीप क्राउड नामी एक मॉडल का जिक्र है जो एलएसटीएम नेटवर्क्स पर मबनी है। ये शहरों में हुजूम के दबाव की पेशीन गोई करता है। एलएसटीएम मतलब इस एआई की कोई याददाश्त भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल। आम एआई सिर्फ मौजूदा लम्हे को देखती है, लेकिन ये पिछले वाकयात की तरतीब को याद रखते हैं। इस बुनियाद पर वो बताते हैं कि अगले 15 मिनट में भगदड़ मचने का कितना खतरा है। ये तो वाकई चकरा देने वाली बात है। और मैंने ये भी पढ़ा कि अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों के बहाव की पेशिन गोई के लिए सीएनएन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का। जी, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हुई। सीएनएन तो तस्वीरों को पहचानने के लिए होता है ना, जैसे फेस अनलॉक। जी। ये अस्पताल के मरीजों का बहाव कैसे देख रहा है? ये एआई का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। उन्होंने क्या किया कि मरीजों के डेटा, मौसम और ट्रैफिक के हालात को एक ग्रिड या नक्शे की शक्ल दे दी। अच्छा, एक तस्वीर की तरह बना दिया। बिल्कुल। सीएनएन इस डेटा के नक्शे को तस्वीर की तरह पढ़ता है और पैटर्न पहचान लेता है कि अगर आज तूफान है तो अगले 2 घंटे में कितने मरीज आ सकते हैं।
کیا بات ہے، ہم ڈیٹا کو بصری شکل دے رہے ہیں، اور اسی طرح شاید ٹریفک کے نقصانات کے ڈیٹا سے زلزلے کی شدت کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر سیلاب کی بات کریں تو وہاں آئی او ٹی اور ایج ڈیوائسز کا ذکر ہے۔ روایتی سینسرز تو انٹرنیٹ سے جڑے رہتے ہیں، تو یہ ایج ڈیوائسز کیسے مختلف ہیں؟ روایتی نظام واقعی بہت وسائل خرچ کرتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک سینسر ہر سیکنڈ کلاؤڈ کو بتا رہا ہے کہ پانی نارمل ہے۔ اس میں بیٹری بھی ضائع ہوتی ہے اور انٹرنیٹ بھی۔ صحیح۔ ایج ڈیوائسز نے اس کو الٹ دیا ہے۔ اب وہ چھوٹی سی ڈیوائس خود اپنے اندر ایک چھوٹا سا نیورل نیٹ ورک رکھتی ہے۔ وہ صرف نتیجہ بھیجتی ہے کلاؤڈ کو۔ یعنی وہ سارا وقت انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صرف تب سگنل بھیجتی ہے جب خطرہ ہو۔ اس سے بیٹری سالوں چلتی ہے۔ پیشن گوئی کا نظام تو بہت زبردست ہے، لیکن قدرت تو سرپرائز دے سکتی ہے۔ اگر رات کے 2 بجے اچانک آفت آ جائے تب تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ مقالے میں بھی لکھا ہے کہ رات کے وقت سوشل سینسنگ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، رات کے وقت ٹویٹس کم ہوتی ہیں۔ تو پھر جب 0 آور ہوتا ہے تو یہ نظام سیکنڈوں میں کیسے نشاندہی کرتا ہے؟ یہاں سے سسٹم کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ روایتی ایمبر الرٹس میں وقت لگتا ہے۔ 2019 کے ایران سیلاب کی مثال دی گئی ہے پیپر میں۔ ہاں، وہ ٹویٹر اور ٹیلی گرام والی؟ بالکل، ٹویٹر پر لوگوں کے ذاتی تعصبات زیادہ تھے، اور جب رات کا وقت ہو تب ہمارے فونز کے سینسرز میدان میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا واقعی جب میں صبح کام پر جا رہی ہوتی ہوں تو میرا فون اس پل کی دھڑکن چیک کر رہا ہوتا ہے جس پر سے میں گزر رہی ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ فزکس کا کمال ہے۔ ہر پل کی ایک قدرتی فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ وائبریٹ کرتا ہے۔ جب پل کمزور ہوتا ہے تو وائبریشن بدل جاتی ہے۔ اچھا، اور فون اسے محسوس کر لیتا ہے؟ جی، فون کا ایکسلرومیٹر ان مائکرو وائبریشنز کو محسوس کر لیتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو عام انسان چلتے پھرتے سینسرز بن چکے ہیں۔ لیکن سینسرز تو فون میں بہت عام سے ہوتے ہیں، شور بھی ہوتا ہے۔ اگر میں اپنا فون زور سے میز پر رکھ دوں تو کیا فون سمجھے گا کہ زلزلہ آ گیا؟ ہاں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ تھا جس پر ریسرچ کی گئی۔ اے آئی صرف ایک فون کو نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ تو پھر؟ زلزلہ ایک لہر کی طرح آتا ہے۔ اگر آپ کے فون کا الارم بجا اور 2 ملی سیکنڈ بعد آپ کے پڑوسی کا، تو اے آئی سمجھ جاتی ہے کہ یہ زلزلہ ہے۔ میز پر گرنے والا فون ایک اکیلا واقعہ ہوگا۔ نیورل نیٹ ورکس کو جھوٹے الارم فلٹر کرنے کے لیے باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ زبردست۔ اور میرے خیال میں اسی تیزی سے سوشل میڈیا کو بھی چھانا جاتا ہے۔ مقالے میں ٹرانسفر لرننگ کا ذکر ہے، جس سے سیلاب کی ٹویٹس محض 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہچان لی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹرانسفر لرننگ ایسے ہے جیسے اگر آپ کو سائیکل چلانی آتی ہے تو آپ موٹر سائیکل بھی جلدی سیکھ جائیں گے، کیونکہ توازن رکھنا آتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اسی طرح ایک اے آئی ماڈل جو عام تصاویر یا تحریریں پہچانتا ہے، اسے بس تھوڑا سا موڑ کر سیلاب کی ٹویٹس پہچاننے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اسے شروع سے نہیں سیکھنا پڑتا۔ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، فرض کریں نشاندہی ہو گئی، اب افراتفری کا عالم ہے۔ معلومات کے اس سیلاب کو منظم کیسے کیا جاتا ہے تاکہ امدادی ٹیموں کو درست جگہ بھیجا جا سکے؟ اس مرحلے کو انتظام یا مینجمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں فاگ کمپیوٹنگ کا تصور آتا ہے۔ لیکن آج کل تو ہر چیز کلاؤڈ پر ہے، تو آفت کے وقت کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے دور کیوں جایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے مجھے ایمبولینس بلانی ہو لیکن کال پہلے دوسرے ملک جا رہی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ کلاؤڈ سرورز دور ہوتے ہیں اور ان میں لیٹنسی یا تاخیر ہو سکتی ہے۔ آفت کے وقت ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ لوکل نوڈز بناتے ہیں؟ جی، فاگ کمپیوٹنگ کے ذریعے راؤٹرز اور موبائل ڈیوائسز کو ہی لوکل نوڈز بنا کر ڈیٹا کو وہیں پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس سے وقت بچتا ہے اور جانے بھی۔ صحیح۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ روایتی طبی نظام کی جگہ کراؤڈ ہیلپ جیسی ایپس استعمال ہو رہی ہیں، جہاں لوگ خود اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر ہر کوئی الگ الگ ٹویٹ کر رہا ہے تو کرائسس ٹریکر جیسے سسٹمز کیسے ان بکھرے ہوئے پیغامات کو جوڑ کر ایک کہانی بناتے ہیں؟ وہ لیکسیکل سملیرٹی دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر ایک علاقے سے آگ، دھواں اور عمارت کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں تو وہ انہیں ایک کلسٹر میں چھوڑ دیتا ہے۔ اوہ، تو ایک مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جی، اور کیمروں کے ذریعے شدید ہجوم کو گننے کے لیے آپٹیمائزڈ CNN کا استعمال ہوتا ہے تاکہ کمپیوٹنگ کا خرچ کم ہو۔ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک
بہترین مینجمنٹ کے بعد باری آتی ہے گراؤنڈ پر ایکشن لینے کی. یہ رد عمل یا ریسکیو مشن ہے. لیکن جب نیٹ ورک ہی تباہ ہو جائے تو ڈیٹا کیسے محفوظ رہتا ہے؟ اس کے لیے ایج سٹور نامی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے. جب انٹرنیٹ نہ ہو تو وہ قریبی ڈیوائسز کے اندر ایک ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک بنا کر ڈیٹا محفوظ کر لیتا ہے. زبردست. اور پھر امدادی کاموں میں روبوٹس کا ذکر ہے. مقالے میں لکھا ہے کہ نامعلوم ملبے میں راستے کے لیے روبوٹس کو ڈیپ ری انفورسمنٹ لرننگ یا DRL کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے، انعام اور سزا کے اصول پر. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انسان مشین پر اعتماد کیسے کرے؟ ہاں، اگر روبوٹ غلط فیصلہ کر لے تو؟ اس کے لیے سیلف اٹینشن ماڈلز استعمال ہوتے ہیں. روبوٹ انسانوں کو بتا سکتا ہے کہ اس نے دائیں مڑنے کا فیصلہ کیوں کیا. وہ فوٹیج میں دکھاتا ہے کہ بائیں طرف دیوار گرنے والی تھی. اوہ واہ، تو وہ اپنے فیصلے کی وجہ بھی بتاتا ہے. اس سے یقیناً بھروسہ بڑھتا ہوگا. اور آخر میں زمینی اور خلائی ڈیٹا کو ملانے والی بات، جسے ملٹی موڈل فیوژن کہا گیا ہے. جی، بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیٹلائٹ کی تصویر تو ویسے ہی سب دکھا دیتی ہیں. ٹویٹس کا کیا کام ہے اس میں؟ اکیلی تصویر جھوٹی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے سیٹلائٹ سے عمارت کی چھت ٹھیک لگ رہی ہو، لیکن زمین پر موجود کوئی شخص ٹویٹ کر رہا ہو کہ اندر آگ لگی ہے. اچھا، ہاں یہ تو ہے. جب آسمان کی تصویر کو زمین کی حقیقت یا ٹویٹ سے ملایا جاتا ہے تو امدادی کام میں غلطی کی گنجائش نہیں رہتی. واقعی بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا روزمرہ کا ٹویٹ کرنا یا جیب میں رکھا فون پیشین گوئی سے لے کر نشاندہی، انتظام اور پھر ریسکیو روبوٹس کی رہنمائی تک کا سفر طے کرتا ہے. ہاں، یہ سب ایج ٹیکنالوجیز اور AI کا کمال ہے. بالکل. لیکن گفتگو کے اختتام پر مقالے کے فیوچر ورکس کے حصے سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا. سننے والوں کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے. جی بتائیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ ہنگامی نظام روزمرہ تو استعمال نہیں ہوتے. زلزلے روز تو نہیں آتے نا؟ ہاں بالکل. تو جب کوئی آفت نہیں آئی ہوتی تب یہ سارا ہمیشہ آن رہنے والا اور کروڑوں سینسرز پر مشتمل نظام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے آلات اتنی گہرائی میں جا کر ہماری ہر حرکت، ہر دھڑکن اور ہر ٹویٹ کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی حفاظت کی قیمت اپنی پرائیویسی کھو کر ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے. جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں غور ضرور کیجیے گا. آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی. Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.